ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جو شخص اپنی تکلیف کو 3 دن تک لوگوں سے پوشیدہ رکھے اور اپنی تکلیف کی شکایت صرف اپنے اللہ سے کرے تو اللہ پر اس کا حق یہ ہے کہ اسے تندرستی دے۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ جس دن تم کسی رشتے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگو گے تو سمجھ جانا اس دن سے اس رشتے میں محبت، پیار اور عزت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ کی کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ ٹھوکریں بھی انہیں ہی لگتی ہیں جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا۔ حضرت علی کے پاس ایک یہودی آیا اور کہا، میں نے سنا ہے کہ آپ مسلمان جب عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں، جبکہ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں نہیں آتے۔ حضرت علی نے جواب میں فرمایا، اگر ایک گھر فقیر کا ہو اور ایک گھر امیر کا تو چور کہاں جائے گا؟ یہودی نے کہا، امیر کے گھر میں۔ حضرت علی نے فرمایا، تبھی تو شیطان ان کو ستاتا ہے جن کے دل میں اللہ ہو۔ جن کے دل میں اللہ نہیں ہوتا وہاں شیطان کا کیا کام؟ جس انسان کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں، اس جیسا منافق کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ لوگوں کے ڈر سے حق بات کہنے سے نہ رکو، کیونکہ اللہ کے سوا نہ کوئی موت کو قریب لا سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین کرو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو۔ جب عزت نہ ملے تو کنارہ کر لو۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پہ رشک کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کی آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھول کو تازگی بخشتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں کو روشنی بخشتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھا گیا، جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جو فقط اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔
सुकून की कमी महसूस हो तो अपने रब से तौबा करो। इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। दोस्ती का भरम सिर्फ वही रख सकते हैं जिनके वजूद में समुंदर जितना दिल हो। जिंदगी थका देने वाली चीज है और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। इस सोच के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो कि अल्लाह ने यकीनन बेहतरीन ही सोचा होगा। हजरत अली ने फरमाया, जहां भी रहो खुदा से डरो, हमेशा हक बात कहो अगरचे तल्ख हो। जिस्मानी रिश्ते मुख्तसर जिंदगी तक महदूद होते हैं। आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे रूहानी मोहब्बत होगी। हजरत अली ने फरमाया, रिश्तों को मजबूत रखने के दो राज, जब आप गलत हों तो अपनी गलती तस्लीम करें, जब आप सही हों तो सिर्फ खामोशी अख्तियार करें। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। जो शख्स तुम पर गुस्सा करे मगर फिर भी ताल्लुक खत्म न करे, बुरे वक्त में तुम्हारा सच्चा साथी है। हजरत अली ने फरमाया, गिबत करना कमजोर आदमी की आखिरी कोशिश होती है। जो दिल दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाए तो जान लो कि उस दिल में अल्लाह रहता है। तीन इंसान तीन चीजों से महरूम रहेंगे, गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि जिंदगी मौका कम और धोखा ज्यादा देती है। मोहब्बत का असल हकदार तो तुम्हारा रब है। तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे झुकने नहीं देगा।